بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اچھی باتیں لوگوں میں شیئر کرو۔ آج نشر اور اشاعت کا زیادہ تر دار و مدار صحافت پر ہے۔ اچھی اور بری خبریں صحافت کا حصہ بن چکی ہیں۔ صحافت اردو کے اندر صحافی اخبار نویس کو کہتے ہیں اور صحافت اخبار نویسی کو کہتے ہیں۔ صحیفہ سے مراد کاغذ کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور وہ اچھے اور برے جذبات انہی سے لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور آگاہی بھی انہی سے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحافت کا ہر دور کے اندر ایک مقام رہا ہے اور اس کی ایک ضرورت رہی ہے، کیونکہ حکومت اور عوام کے درمیان بلکہ اس سے بڑھ کر بین الاقوامی برادری اس کے درمیان جو ایک لنک ہے، ایک تعلق ہے، اس میں صحافت کا بہت بڑا کردار ہے۔ دنیا اس وقت اس صحافت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر کوئی بھی اچھی اور بری خبر تحریراً ہو یا تقریراً ہو یا تصویراً ہو، پوری دنیا میں اس کے نشر ہونے میں چند منٹ سے بھی کم وقت صرف ہوتا ہے اور دور دور تک لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب اس میں دونوں پہلو ہیں، اچھا پہلو بھی ہے اور برا پہلو بھی ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور ضروری اور اہم چیزیں بھی کبھی فتنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کو بھی جو انسان کے لیے ایک بہت ہی اہم زینت کی چیز ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش بن جاتی ہیں، سب سے قریب ترین چیزیں ہیں جس میں بظاہر خیر ہی خیر معلوم ہوتی ہے تو فتنے کا باعث وہ بھی بن جاتی ہیں۔ مال بھی فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اس فتنہ بننے والی اشیاء کو یہ سمجھ کر کہ اس سے تو فتنہ برپا ہو جاتا ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی شادی کرنا چھوڑ دے، کوئی مال کمانا چھوڑ دے، بلکہ یہ تربیت کا ایک احتیاج
اور ضرورت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو نفع رسانی کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کو نفع رسانی کے لیے بنایا جائے. جہاں وہ آزمائش اور فتنے کی طرف موو کرتا ہوا نظر آئے تو وہاں اسے روکا جائے. چنانچہ یہ صحافت ہی ہے جس سے فضول لوگوں کے اوقات بھی ضائع ہوتے ہیں اور گناہ والے کام بھی اسی سے ہوتے ہیں. جھوٹی خبریں شائع ہوتی ہیں، شیئر کرنا، تفریح کے نام سے فضول اور لایعنی پروگرام نشر کرنا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، سنسنی پیدا کرنا اور خلاف تحقیق مواد کو تحریر، تقریر یا تصاویر کے ذریعے سے پھیلانا اور لطیفوں کی شکل میں قوموں کا تمسخر، افراد کا تمسخر، جماعتوں کا تمسخر اور اسی طریقے سے شخصیات کی توہین کرنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی اور بدنگاہی، پردہ دری، اس کی تشہیر کرنا، بے حیائی، حیا باختہ چیزوں کو نشر کرنا اور ایسی مجالس اور ایسے پروگراموں کی طرف دعوت دینا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، اخلاق، اقدار، تہذیب، اچھی تہذیب، اس کی بخیا دری ہو جائے اور اس کے ذریعے سے قوموں کے اخلاق کو بگاڑنا. اس میں صحافت کا بہت بڑا کردار ہے. اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہر وہ بات کہو جو اچھی ہو، جس میں افراد سے لے کر قوموں کی تربیت ہو. ایسا نہ ہو کہ نوجوانوں کے اندر، بڑوں کے اندر، بچیوں کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، بہرا روی، سمارٹ فون، موبائل فون کا بڑا دخل ہوتا ہے تو ساری رات فیس بک پر، یوٹیوب، نیٹ ورک کے ساتھ، کھانوں کے ساتھ گزرتی ہے، گانے گائے جاتے ہیں اور اسی میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تیز تر یہ صحافتی ذرائع اس میں موجود ہوتے ہیں اور میڈیا سے وابستہ افراد اس دور کے اندر خاص کر بہت ہی جری ہو چکے ہیں. نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ وہ دبتے ہیں. البتہ اکثریت بکتے ضرور ہیں اور بھاری قیمت پر وہ بکتے ہیں. صرف بکتے ہی نہیں بلکہ بعض لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور پھر ان کا ایک دعویٰ ہے کہ میڈیا ملک کا، کسی بھی ملک کا چوتھا ستون ہے، کیونکہ ملک کے 3 ستون ہیں اور وہ 3 ستونوں پر ملک قائم ہوتا ہے. انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے. لیکن میڈیا کا اصرار ہے اور میڈیا کے افراد کا اصرار ہے کہ ہم ملک کا چوتھا ستون ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ حکومت کو بھی اور انتظامیہ کو بھی، عدلیہ کو بھی تختہ مشق بناتے ہیں اور ان کو دباؤ میں رکھتے ہیں.
تو اب اس صحافت کے لیے ایک ملکی قوانین ہیں اور ایک شرعی قوانین ہیں، اور اس وقت کا میڈیا نہ ملکی قوانین کی کما حق پاسداری کرتا ہے اور شرعی قوانین کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شرعی قوانین کی پاسداری کرے اور اس کی رعایت کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ایک دعا سکھائی، بلکہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فداء ابی و امی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنوں کے دور میں اور ان سے شر سے بچنے کے لیے جو دعا ارشاد فرمائی، ہر مسلمان کا بچہ اس دعا کو صبح شام پڑھے تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم عافینی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و شر منیجی۔ اب یہ شر منیجی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ الزنا والفجور، کہ اے اللہ مجھے جو کان آپ نے عنایت فرمائے جو بہت بڑی نعمت ہے، آنکھیں جو دیے بہت بڑی نعمت ہیں، زبان جو آپ نے عطا فرمائی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور اے پروردگار عالم ان نعمتوں کو میرے لیے نعمتیں ہی فرمائیے، نہ کہ یہ میرے لیے کسی شر کا باعث ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شر سے بچنے کی یہ دعا عطا فرما دی، اور کیونکہ اس دور کے اندر نہ ہماری کان محفوظ ہیں، نہ ہماری زبان محفوظ ہے، نہ آنکھیں محفوظ ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر اس وقت معاشرے کے اندر جو پرنٹ الیکٹرانک تقریر تحریر، اس سے جو دل کے اندر شکوک شبہات نفرتیں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، من شر قلبی، دل کے اندر اچھے لوگوں سے اچھے کاموں میں ہمارے شکوک شبہات دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اس ماحول کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا من شر منیجی، یعنی زنا اور فسق و فجور، یہ محفلیں، ان سے بھی اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں شب روز اس دعا کے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔